کیا عذاب بن کر میرے سر پر کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں پر جاؤں؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی چشمے کی طرح رواں تھے۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میری بلا سے تم بھاڑ میں چلی جاؤ، لیکن میرے پیچھے مت آؤ، یہ کہہ کر وہ پھر سے چل دیا، جبکہ وہ اس کا پیچھا کیے جا رہی تھی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں تمہیں ہتھ کڑیاں پہنا کر تمہیں جیل کے اندر پھینک دوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ پلیز آپ مجھے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ او ہیلو میڈم، میں تمہیں جانتا بھی نہیں، اور اب اگر دوبارہ تم میرے سامنے آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے پھر تمہیں کسی ایسی جگہ پر ٹھکانہ لگانا ہوگا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اس کی آواز سن کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ماما بابا بہت پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی تھی۔ اچھا؟ اس نے گھورتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، یہاں سے بھاگ کر آئی ہو، وہیں پر دوبارہ چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی ہوں۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ساری کہانی سنا دی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، چند لمحے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس کی حویلی کی ملازم بن سکتی ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ اپنی دادی جان کے لیے اس کو ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت بھی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کو وہ فارغ کر چکا تھا، کیونکہ وہ لوگ ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتی تھی، اور اسے ایک ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو اچھے سے اپنا کام سر انجام دے۔ میں تمہیں اپنی حویلی میں نوکری دوں گا۔ اس نے ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ تم وہاں پر کیئر ٹیکر کی صورت میں رہو گی، اور اس کے علاوہ حویلی کے کام کاج کیا کرو گی۔ بدلے میں تمہیں پیسے دے دیا کروں گا۔ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے جو تمہیں میرے ساتھ سائن کرنا ہوگا، اور یہ 3 سال میں تمہیں تحفظ دوں گا، تمہاری ساری ضروریات پوری کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے تاثرات ٹولنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ فی الحال اسے صرف ایک چھت چاہیے تھی۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہی اسے عجیب اور گندی نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ کسی کی حویلی میں ملازمہ بننے جا رہی تھی، یہ سوچ کر ہی وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ قسمت بھی کبھی کبھار کس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ پھر دراب نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ 3 سیکنڈ کا وقت ہے تمہارے پاس۔ میں تمہاری منتیں نہیں کرنے والا، اور نہ ہی تمہیں تسلیاں دینے والا ہوں۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ورنہ یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی جھٹ سے گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ حویلی میں جا کر کسی کے سامنے بھی اپنی زبان مت کھولنا۔ حویلی میں کون کون موجود ہوتا ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا تھا۔ صرف میری دادی جان ہے، وہ پھر سے بولی۔ اور آپ کے پیرنٹس؟ دراب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تبھی وہ پھر سے پوچھنے لگی، اور باقی خاندان والے؟ جبکہ دراب نے اسے پھر سے گھور کر دیکھا تھا۔ لڑکی، تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی ہو؟ اس نے فوراً کہا، سوری، یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا دی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک کر اپنی جگہ پر ساکت ہی رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اوپر سے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی تھی۔ حویلی میں پہنچنے کے بعد وہ لاؤنج میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کس قدر ظالم انسان ہے یہ بے معرفت! اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کیا ساری رات میں یہیں پر ہی گزار دوں گی کیا؟
کافی دیر تو وہ وہیں پر کھڑی رہی، پھر صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن اس شخص نے ابھی تک مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس جو کپڑوں کی پوٹلی اٹھائی ہوئی تھی، اس نے جلدی سے وہ پوٹلی کھولی اور وہاں سے ایک چادر نکال کر اوڑھ کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ وہ جو اس کے کمرہ دیکھنے کے لیے گیا تھا، کافی دیر بعد واپس آیا تو اسے خراٹے لیتا ہوا پایا۔ کوئی بھی لحاظ کیے بغیر اس نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے اٹھایا تو وہ چلاتے ہوئے بولی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، چور آگے، بچاؤ بچاؤ، پولیس کو کال کرو، تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ اونچی آواز میں گررایا تھا۔ نور ابھی بھی خالی خالی نظروں سے دوراب کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ بے وقوف عورت، مجھے اس طرح کی حرکتیں کرنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اگر تم نے اس حویلی میں رہنا تو تھوڑا سا سینسز میں رہنا ہوگا۔ یہ پاگل پن میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بہت ہی کڑوا بولتا تھا۔ اس چیز کا یقین نور کو ہو گیا تھا۔ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے کمرہ سیٹ کر دیا ہے، بائیں سائیڈ کا پہلا کمرہ تمہارا ہے، جاؤ جا کر آرام کرو، صبح تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ وہ بھول کر دائیں سائیڈ والے پہلے کمرے میں چلی گئی تھی، جا کر کمرے کی لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ دوراب اپنے کام نپٹانے کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور زیرو بلب آن کر دیا۔ اس کی آنکھیں نیند کے مارے بند ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر گرا ہی تھا کہ ایک نسوانی چیخ پر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ آپ نے تو کہا تھا کہ دائیں جانے والے کمرے میں جانا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، تمہاری آنکھوں کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی کمزور ہے۔ میں نے بائیں جانے والا کمرہ بولا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی، تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ اپنی پوٹلی بھی وہ اسی کے کمرے میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ وہاں سے چلی تو گئی تھی، لیکن پوری رات وہ اسی پوٹلی کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی، کیونکہ اس میں اس کی ماں کا زیور تھا۔ ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ اس کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ آج کل کیسز کی وجہ سے وہ رات دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اب کون آ گیا ہے؟ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ میری پوٹلی آپ کے کمرے میں رہ گئی تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم مجھے کتنا زچ کر رہی ہو۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا، وہ اس میں قیمتی چیزیں تھی تو میں کون سا چوری کرنے والا تھا؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے؟ اٹھاؤ اپنی پوٹلی اور نکلو یہاں سے۔ اگلے دن اس نے دادی جان سے بات کر لی تھی کہ وہ ان کی کیئر ٹیکر کے طور پر ان کے ساتھ اسی حویلی میں ہی رہے گی۔ کانٹریکٹ کی بات بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کون سا کانٹریکٹ؟ دادی جان نے سوال کیا تو وہ بات ٹال گیا اور بعد میں اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا۔ اب تم نے اس حویلی میں رہنا ہے تو میرے قوانین کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس دن کک نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے کھانا بنایا تھا۔ دادی جان بار بار اس کے کھانے کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بلا شک اس لڑکی میں ہر ہنر موجود تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سلیقہ شعور بھی تھی، مگر اس کی بے وقوفیاں وہ محترم ایس پی دوراب صاحب کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اسے سمجھدار عورتیں پسند تھیں، جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچتی تھی، سمجھتی تھی، پرکھتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا، جب اسے اس لڑکی کے چلانے کی آواز سنائی دی، چور آ گیا، چور آ گیا۔ وہ پیچھے لان میں گیا تو وہ وہاں پر کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ دوراب حیرانگی سے اس لڑکی کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ دوراب نے اس کے پاس جا کر اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ دوراب کے دوست کو چور سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کا دوست تو صدمے میں چلا گیا۔ یہ تم نے کیا کیا بے وقوف عورت؟ حویلی میں ملازمہ رکھ لی ہے؟
وہ ناگواری سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی اسے ڈانٹتا ہوا کمرے کے اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ وہیں لان پر کھڑی ہو گئی تھی۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ ماما بابا کی وفات کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ اس کے ماموں جان اسے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر وہ اس سے محبت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی ممانی اس سے چڑھتی تھی۔ ان کا لگتا تھا کہ وہ ان کی بیٹیوں کا حق کھا لیتی ہے، وہ ان کی بیٹیوں کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت لائق تھی اور گھر کے کاموں میں بھی طاق رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے ماموں نے اس کو پڑھایا تھا، لیکن ابھی تک اس کا BS کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی حد سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تو سہم جاتی تھی۔ گھنٹوں تک اس بات کو سوچ کر روتی رہتی تھی۔ اس میں بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا۔ اس کی کزن کے لیے بہت بڑے اور امیر گھرانے سے رشتہ آیا تھا، اور جس دن وہ لوگ اس کی کزن کو دیکھنے آئے تھے، وہ غلطی سے ان لوگوں کے سامنے گئی تو ان لوگوں نے اس کو پسند کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ممانی جان کو اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ وہ کسی طرح سے اس کو ذلیل کر کے اس کو اپنے شوہر کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ اس کی کزن کا بوائے فرینڈ تھا جو رات کو اس کی کزن سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دن اس کی کزن نے دھوکے سے اپنی جگہ اسے وہاں پر بھیج دیا۔ شہریار کو یہی لگ رہا تھا کہ وہاں پر ماہنور کی بجائے عائشہ کھڑی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسرور انداز میں بولا، بیبی میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر تمہیں میرا ذرا احساس نہیں۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ ماموں جان کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ سب کچھ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور اسی وقت ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کا نکاح کروا دیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار اور اس کی کزن کے تعلقات رہ چکے ہیں، اور شہریار کی باقی عورتوں کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں۔ وہ ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے رات کے اندھیرے میں وہ وہاں سے فرار ہوگی، مگر اس کی ستم ظریفی ہے کہ وہ SP دوراب کے ہاتھ لگ گئی تھی، جو کہ تھوڑی ہی دیر پہلے ایک گروہ کو پکڑ کر فارغ ہوئے تھے۔ دراصل وہ عورتوں کا گروہ تھا جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کے گھر میں چوریاں کرتی تھی۔ دوراب اس کو بھی تھانے لے کر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن جب تفتیش مکمل ہوئی تو دوراب کو اندازہ ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ اس نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود بھی گھر جانے کے لیے تھانے سے باہر نکل گیا، مگر وہ اپنے راستے پر چلنے کے بجائے اس کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ اس کی مجبوری سننے کے بعد دوراب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنی حویلی میں کیئر ٹیکر کے طور پر رکھے گا۔ یہ 3 سال کا کانٹریکٹ تھا۔ اسے بھی اپنے لیے ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی اور تحفظ کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے وہ مان گئی تھی، ورنہ دوراب جیسے خڑوس انسان کے گھر میں کام کرنے کو وہ کبھی بھی ترجیح نہ دیتی۔ وہ انسان بات نہیں کرتا تھا، بلکہ منہ سے آگ اگلتا تھا، یوں دیکھتا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گا۔ جب بھی وہ اس کے سامنے جاتی تھی تو اس کو اپنی باتیں ہی بھول جاتی تھی، اور اس کا وجود بھی خوف سے لرزنے لگتا تھا۔ نہ جانے اس انسان کا خوف کب میرے دل سے دور ہوگا۔ دوراب کو فورسز میں جانے کا شوق تھا، اس لیے اس نے پولیس کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ اس کے بابا کا بہت بڑا بزنس بھی تھا جو اس نے اپنے بابا کے دوست کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اکثر وہ بھی بزنس کے معاملات دیکھتا تھا، لیکن یہ وہ اپنے فری ٹائم میں کرتا تھا، جو اسے بہت کم ہی ملتا تھا۔ اذلان لاشاری جو کہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جس کی وجہ سے وہ کیس میں ناکام ہوا تھا اور اسے 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ایک دن وہ اس کی غیر موجودگی میں حویلی آیا تھا۔ ماہنور جانتی نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے نہ صرف اس کو عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا بلکہ اس کو چائے پانی بھی پلایا۔ اس دن تو دوراب نے اس کی پہلی غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن آج محترمہ سے ایک اور بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ پہلے تو دادی جان اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی تھی، مگر اس بار اور دادی جان بھی اس کی مدد نہیں کر پائی تھی، کیونکہ ان تک خبر ہی نہیں پہنچ سکی تھی۔
کس کی اجازت سے تم ان لوگوں کے سامنے آئی تھی؟ اس کی دہاڑ سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس کو جان اپنے وجود سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ ظالم انسان مجال ہے جو کبھی پیار سے بات کر لے۔ اس نے شرمندگی کے مارے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم میں اس کے جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو معمول کے مطابق وہاں پر صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ اذلان لاشاری جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کا بڑا سردار بھی تھا، وہ بھی اسی جگہ پر ہی موجود تھا اور پسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب ایس پی دراب خان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے اندر غصے کے مارے لاوا ابلنے لگا۔ اس نے وہاں پر موجود کسی بھی شخص کا لحاظ نہیں کیا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر لے آیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہ تمہاری حویلی میں کام کرنے والی ملازمہ ہے، پھر تم اس کے معاملے میں اتنا ٹچی کیوں ہو رہے ہو؟ اذلان لاشوری اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تم اپنے جس کام کے سلسلے میں آئے ہو اس کام کے بارے میں ہی بات کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دراب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوا اس کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ان سب لوگوں کو اجازت دے دی اور خود لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ وہ جو بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی اس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گئی۔ میں آپ کے گھر کی عورت تو نہیں ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کھینچا۔ اس کا سر زور سے دراب کے سینے سے جا کر لگا تھا۔ درد کی ایک لہر اسے اپنے سر میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خوف سے اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا اور وجود بھی لرز رہا تھا۔ جب تک تم اس حویلی میں موجود ہو تمہیں میرے مطابق ہی رہنا ہوگا، اور اگر تم نے دوبارہ کبھی مجھ سے سوال جواب کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اس گندگی سے نکال کر اس حویلی میں جگہ دی ہوئی ہے۔ وہ غصے سے اس حد تک بے قابو ہو گیا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا وہ اس لڑکی کے بے حد قریب کھڑا ہے۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب آیا جب اس نے دوسری ملازمہ کی آواز سنی، صاحب جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ اس میں ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں زمین پر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بانو تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے مہنور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کو کیا لگتا ہے کہ میری مدد کر کے اس نے مجھے خرید لیا ہے؟ یار کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتی ہو؟ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے تو کہتے ہیں، نہیں ہے اسے میری کوئی فکر، نہ ہی اسے میری کوئی پرواہ ہے۔ وہ مجھ پر صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہی حکم چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھڑوس کہیں کا، اس ہٹلر کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ وہ محترم پرسکون انداز میں اپنے بازو لپیٹے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے مسرور انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرا بس چلے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہتھ کھڑیاں پہنا کر اس کو جیل میں قید کر دوں۔ جب ایک ہفتے تک وہیں پر رہے گا تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہر وقت ہی لال مرچیں چباتا رہتا ہو۔ وہ جو بولنے پر آئے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور میں کیا کیا کرتا ہوں؟ روب دار آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی، خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو،
محترمہ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ کوئی بھی بات آہستہ آواز میں نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی بولتی تھی کھلے عام بولتی تھی، اور ان کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ آس پاس بیٹھے ہوئے 5-6 لوگ آسانی سے سن لیتے تھے۔ کیا میں تمہیں برا لگتا ہوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے جلاد لگتے ہیں، خوفناک دیو۔ کل سے تم بابا کے آفس میں جاؤ گی، مینیجر کے ساتھ مل کر سارے کام کرو گی۔ یہ سن کر اسے جان اپنے وجود سے نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ کیا آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ میرے بابا کا آفس ہے، مگر آپ کی جاب مجھے 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس میں اطمینان سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک کیس تھا، اس کی وجہ سے میں سسپینڈ ہو گیا ہوں۔ یار تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ اس نے دھمکی میں سر ہلا دیا۔ ایس پی صاحب اپنی جاب کے ساتھ ساتھ بابا کے بزنس کو بھی دیکھ رہے تھے، مگر میرا کام تو یہاں پر دادی جان کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ دادی جان کی دیکھ بھال کے علاوہ ہم دونوں میں ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ مگر کانٹریکٹ میں یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا لڑکی؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے خونخوار انداز میں بولا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، تو پھر تم اسے بحث کیوں کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے مزید قدم نور کی طرف بڑھا دیے۔ پیچھے دیوار تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ یہ سن کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور اپنی مٹھی غصے سے بند کی۔ ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے کس قدر زہر لگتی ہیں؟ نور نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے سوال کر سکتی، اور ویسے بھی یہ تو روز کا ڈرامہ تھا۔ وہ اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی وہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ مخلص، اور کبھی وہ اتنا ظالم بن جاتا تھا جیسے اس کا نور کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتی تھی اور بعض اوقات اپنے دل کو پرسکون کر لیتی تھی۔ آپ بہت ہی ظالم ہیں، ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ یہ سن کر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فکر مت کرو، بدلے میں تمہیں پیسے ملیں گے، جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں یہاں سے کب تک جا سکتی ہوں؟ جب تک تمہارا کانٹریکٹ ختم نہیں ہو جاتا، اور یہ کانٹریکٹ 3 سالوں کا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا وہ اس کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں پر ہی کھڑا رہا اور اس کے چہرے کا طواف کرتا رہا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلا، اس کی جان میں جان آئی تھی۔ میں یعنی ماہنور صاحبہ محترم کے ساتھ ان کے آفس جائیں گی؟ یا میرے اللہ، یہ تو میری جان لے لے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو، اور اس نے مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا تو؟ اف اللہ جی، اس کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ یا اللہ، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس کے چنگل سے بچا سکتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہوئی اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ کل بھی پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی، کیونکہ اس رات بھی محترم نے اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکے گی اور وہ حویلی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مگر ہائے، یہ کانٹریکٹ جو ہمیشہ اس کے قدم جکڑ لیتا تھا۔ رات کے وقت وہ دادی جان کے کمرے میں بھی نہیں جا سکی تھی۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ناشتہ کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ حویلی میں اسی کا ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا پسند کیا جاتا تھا۔ شروع میں تو ایس پی صاحب نے مانور کو اس حد تک تنگ کر دیا تھا کہ وہ اکثر ہی کھانا بنانے سے پہلے رونے بیٹھ جاتی تھی، اور جب اس کا دل ہلکا ہو جاتا تھا تو اس کے لیے کھانا بناتی تھی۔ پیٹو کہیں کا، ہر وقت ہی کھاتا رہتا ہے،
دل ہی دل میں وہ اس کو گالیوں سے بھی نوازتی تھی۔ جب ایس پی صاحب کو پتہ چلا کہ وہ اس کو پیٹو کہہ کر بلاتی ہے تو وہ صدمے میں چلا گیا اور بے ساختہ اپنے سکس پیک پر ہاتھ رکھا۔ اس کی باڈی پر ایک دنیا مرتی تھی۔ لڑکیاں تو اس کو دیکھ کر ہی اس کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی اور وہ محترمہ لمحوں میں اسے پیٹو بنا چکی تھی۔ ایس پی صاحب نے اس کے لیے کچھ کپڑے خرید کر لائے تھے۔ آج کے بعد تم یہی پہن کر آفس جایا کرو گی۔ ایک ہفتے کے بعد تمہیں دوبارہ سے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ مجھے لڑکیوں کے کپڑے لینے کا آئیڈیا نہیں تھا، جو میری سمجھ میں آیا میں نے تمہارے لیے خرید لیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اسے تھوڑا سا کنفیوز لگ رہا تھا، اور یہ بات سچ تھی کہ آج سے پہلے ایس پی دوراب خان نے کسی کے لیے بھی شاپنگ نہیں کی تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی اگلی بات سن کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ وہاں پر کسی کے ساتھ بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ گپے لگاتا ہوا نہ دیکھوں۔ یا میری اللہ، یہ کون سی نئی پابندی ہے جو مجھ پر عائد کر رہے ہیں؟ مگر وہاں پر تو میرے کولیگ موجود ہوں گے، اور کام کے سلسلے میں تمہارا کام مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ تم میری پرسنل سیکرٹری ہوگی۔ یعنی 24 گھنٹے مجھے صرف اور صرف ان کی ہی شکل دیکھنی ہوگی۔ او گاڈ، میرے ستارے واقعی گردش میں ہیں۔ وہ اپنی انگلیوں پر حساب لگانے لگی تھی۔ اس حویلی میں آئے ہوئے اسے ابھی صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے، اور ان 2 مہینوں میں اس انسان نے اسے دگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ پتہ نہیں میرے کون سے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے اس انسان کے روپ میں مل رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح زور زور سے زمین پر پاؤں مارنے لگی تھی۔ ابھی وہ گہری نیند میں ہی تھی کہ صبح صبح ملازمہ نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میڈم صاحبہ، سر آپ کو باہر بلا رہے ہیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کیا میں سر کے ساتھ جاؤں گی؟ بانو نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے والی تھی جب کاٹ دار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ یہ سن کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، ہاں میرا مطلب ہے نہیں نہیں، آپ میرے ڈرائیور نہیں ہیں۔ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو میرے مالک ہیں۔ وہ بوکھلاتے ہوئے تیز تیز بولی۔ تو پھر آگے آ کر بیٹھو۔ وہ اس کی کنفیوژن کو نظر انداز کرتا ہوا اس پر ایک نیا حکم صادر کر چکا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ماہدور نے جلدی سے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور بائیں جانب گاڑی موجود تھی۔ تم سے بڑی بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ شرمندہ ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے آفس میں لے کر گیا۔ سب سے پہلے اس کی اذلان لاشعوری سے ملاقات ہوئی تھی، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک ماہنور کو گھورے جا رہا تھا۔ تو یہ تمہاری نئی سیکرٹری ہے، یعنی تمہارے گھر کی ملازمہ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس نے اذلان کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تم کس کی اجازت سے میرے آفس میں آئے ہو؟ ارے اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بس افسوس کرنے کے لیے آیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تمہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ویسے میں نے تمہیں اسی دن ہی وارننگ دے دی تھی کہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اذلان اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے نکلنے والا تھا کہ اس کی نظر نور پر پڑی۔ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پیاری لڑکی، بہت جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ دوراب خان زادہ کی چیل جیسی نگاہوں نے اس کا اس وقت تک پیچھا کیا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ میں دوبارہ تمہیں اس انسان کے ساتھ فری ہوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔
کیا کہا تم نے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر اس آفس کی کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ وہ بہت اچھے، وہ ایک گھٹیا انسان ہے جو عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں تمہیں اس کی اصلیت بتا سکتا ہوں۔ وہ بھی آپ کے بارے میں کچھ ایسے ہی کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی خونخوار آنکھوں کا مقابلہ کر سکتی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری مدد کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم بھی ان بیوقوف لڑکیوں میں سے ہو جو مردوں کا پیسہ دیکھ کر ان کی پرسنالٹی دیکھ کر ان پر لٹو ہو جاتی ہیں۔ آپ کو غلط فہمی، خاموش ہو جاؤ اور آ کر ان فائلز کو سیٹ کرو، تمہیں مینیجر سارا کام سمجھا دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ ٹچی ہو رہا ہے، حالانکہ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اس لڑکی پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اس حویلی کے کام کر رہی تھی تو بدلے میں پیسے لے رہی تھی، اور یہیں پر ان دونوں کا معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی ذات میں جان بوجھ کر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ بات اس کی دادی جان نے بھی شدت سے نوٹ کی تھی۔ وہ جب اپنے آفس واپس آیا تو وہ ساری فائلز سیٹ کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ اس کے تھانے میں ایک اور بڑا کیس آیا تھا، مگر ابھی وہ آف ڈیوٹی تھا، اسی وجہ سے اس کیس میں اپنا کوئی بھی ان پٹ نہیں دے سکتا تھا۔ کیا کام ہو چکا ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر میں پہلے کانٹریکٹ ختم کرنا چاہوں تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر میں جان بوجھ کر وہ کانٹریکٹ ختم کروں اور یہاں سے چلی جاؤں تو میں لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے بھاگنے کی اجازت دوں گا۔ آپ نے مجھے اپنے پاس قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں قید نہیں کیا ہوا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھی۔ یہ قید ہی تو ہے، تمہارے منہ میں اتنی لمبی زبان پہلے تو نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں تمہیں کون سمجھا رہا ہے؟ وہ مشکوک انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ پولیس والا تھا، مجرم کو دیکھ کر ہی پتہ لگا لیتا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اور سامنے کھڑی جو لڑکی تھی وہ کانوں کی کچی نکلی تھی، ایک ایسے شخص کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی جو اس کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھا۔ تم میری حویلی کی عورت ہو، میری عورت ہو، یہ کہہ کر اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا تھا، جبکہ نور کا ذہن تو اسی ایک لفظ پر ہی اٹکا ہوا تھا کہ تم میری عورت ہو۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، اور اذلان کے ساتھ آپ نے تمہارا کسی بھی طرح کا کانٹیکٹ برداشت نہیں کروں گا۔ اپنا موبائل دو مجھے۔ یہ موبائل اس نے نور کو 1 مہینہ پہلے ہی لا کر دیا تھا۔ اس نے وہ موبائل اپنی پیٹھ پیچھے چھپا لیا۔ میں آپ کو نہیں دے سکتی ہوں، میں تم سے مانگ نہیں رہا، تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ 3 سیکنڈ کے اندر اندر وہ موبائل میرے میز پر رکھ دو، ورنہ جو حشر میں تمہارے ساتھ کروں گا تم ساری عمر کے لیے پچھتاتی رہو گی۔ آپ مجھے دھمکا ڈرا نہیں سکتے ہیں، اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھوں سے موبائل لے کر زور سے میز پر رکھ چکا تھا۔ اس میں سے سم نکال کر اس نے توڑ دی تھی، اور باقی ڈیٹا کلیئر کرنے کے بعد وہ موبائل زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ دوبارہ اذلان سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپکا تھا۔ تم بہت ہی معصوم ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری معصومیت کو ختم کر دے۔ آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ آپ تو مجھ سے شدید نفرت کرتے تھے، پھر آپ یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں ایک چیز اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ تم ایک لڑکی ہو، ایک معمولی سی لڑکی ہو، بالکل نارمل عورتوں کی طرح ہی بیہیو کرتی ہو۔ تمہارے ذہن میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہی ہزاروں قسم کی باتیں آتی ہوں گی۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، یا پھر مجھے تم سے طوفانی قسم کا عشق ہو گیا ہے، تو ہمیں اس طرح سے تم پر رعب جما کر خود کو سیٹسفائی کر رہا ہوں، یا پھر تم پر اپنی ملکیت ثابت کر رہا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
तुम औरत होने के साथ साथ बेहद बेवकूफ़ भी हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। अपने दिमाग में किसी भी किस्म का खन्नास भरने से पहले मेरी ये बात याद कर लेना, तुम्हारे लिए आसानी होगी। ये कहकर वो खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैनेजर के पास जाओ, वो तुम्हें सारी डिटेल्स समझा देगा। थोड़ी ही देर पहले वो मीटिंग में था और अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अभी चली जाओ यहाँ से। दोबारा से उसने उसे कहा तो वो गुस्से से पाँव पटकती हुई कमर से बाहर निकल गई थी। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैं उस इंसान के साथ उम्मीदें लगा कर बैठ गई थी। ये इंसान इस काबिल ही नहीं है कि इसके बारे में सोचा भी जाए। उसने अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ़ किया था। मैं मानती हूँ कि मुझे उस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, और कैसे ना होती। उस इंसान ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। ये कहकर वो एक बार फिर से रोने लगी थी। मैनेजर के ऑफिस में जाने के बजाय वो वॉशरूम में चली गई थी और फूट फूट कर रो रही थी। जहाँ तक अजलान का सवाल था, उसके अजलान से कोई दोस्ती नहीं थी, ना ही उसका अजलान के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता था। वो ये सब कुछ जानबूझकर कह रही थी ताकि उस इंसान को चिढ़ा सके, मगर उल्टा उसके किरदार पर बात आ गई थी। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर ज़रूरत क्या थी। मैं अब उस इंसान के साथ किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखूँगी। मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी और कभी भी वापस नहीं आऊँगी। उसका जब मेरी कमी का एहसास होगा तो बहुत ज़्यादा पछताएगा। ये कहकर उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारना शुरू कर दिए थे और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई थी। वो जो अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था, उसको ऑफिस से बाहर निकलते देखकर हैरान रह गया। ये बेवकूफ़ लड़की अब कहाँ पर जा रही है? इसको आखिर मसला क्या है? वो झंझलाते हुए ऑफिस से बाहर निकला था। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी औरत के लिए इतना परेशान हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी औरत को इतनी अहमियत दी थी और वो औरत उसको समझने के बजाय उसके सर पर चढ़कर नाच रही थी। यही बात उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती थी। गाड़ी में आकर बैठो। अचानक एक ब्लैक पराडो उसके सामने आकर रुकी तो वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसने दो टोक अंदाज में कहा। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। जो कह रहा ना वो करो। मैंने आपको कहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मोहतरमा, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं। या तो 3 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें या फिर 12 साल के लिए जेल जाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सूरत में यही सज़ा लागू हो सकती है। मुस्कुराहट दबाते हुए वो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा करने में कामयाब हो गया था। बहुत बुरे हैं। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। मुझे भी तुमसे मोहब्बत नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या मसला हुआ है। वो उससे निगाहें चुराते हुए बोला था, क्योंकि उसके गालों पर मीठे मीठे आंसुओं के निशानात उसको बेचैन कर रहे थे। वो दिन ब दिन अपनी बदलती हुई हालत की वजह से खुद परेशान हो रहा था। न जाने वो क्यों अब हद से ज़्यादा उस लड़की में इन्वॉल्व होने लगा था। नहीं, मुझे उसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। उसने सख्ती से अपने दिल को समझाया था, मगर दिल था कि एक ही बात कहे जा रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उसने उस पर एक नज़र डालते हुए कहा और गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। तुम यहाँ से जाना चाहती हो? जब वो अपने कमरे में जाने लगी थी तो उसकी आवाज़ सुनकर रुकी। हाँ, उसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। कहाँ पर जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, मगर अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ पर मेरा दम घुटता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, उसने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा था। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से भिजवा दूँगा। तुम किसी हॉस्टल में रह लो और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वो दादी के कमरे में गई और उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है।
ان دنوں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے جیسے بہت ہی قیمتی چیز مجھ سے جدا ہونے والی ہے. ارے نہیں میرے بچے، ایسے نہیں سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا ہے. دادی جان، وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے جواب دیا تھا. آنسو ٹوٹ کر دادی جان کے ہاتھوں پر گرے تھے. میں اب یہاں پر نہیں رہوں گی. میں اب یہاں سے جا رہی ہوں. اب آپ بھی ٹھیک ہو گئی ہیں تو میرا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا ہے. اس نے دادی جان کو کانٹریکٹ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی جھوٹ بولتی تھی. اس میں دوراب خان کی بات کا مان رکھا تھا، اور کیسے نہ رکھتی. اس کا محسن تھا، وہ اس کے ساتھ مخلص تھا. میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دے دوں اور کسی جاب کے لیے اپلائی کر دوں. تو میں جو کچھ بھی کرنا ہے تو مجھے بتا دینا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا. میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں. یہ سن کر اس نے اسٹینڈنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی. وہ آج کسی بھی قسم کا سخت لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہتا تھا. آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اچانک ایک گاڑی آفس کے راستے سے ہٹ گئی تھی. بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا. گاڑی ساحل سمندر پر جا کر رکی تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. میں آج سے پہلے کبھی بھی عورت ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوا، نہ ہی میں نے کبھی کسی میں انوالومنٹ شو کی ہے. مجھے یہ سارے فضول کے چونچلے لگتے تھے، لیکن تم سے ملنے کے بعد میرے سارے خیالات تبدیل ہو گئے ہیں. وہ خاموشی سے سانس روک کے اس کو سنے جا رہی تھی. میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا تم میری عورت بننا پسند کرو گی؟ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے جھکا تھا اور ڈائمنڈ رنگ اس کے سامنے کی. آپ میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں نا؟ لڑکی پلیز، تمہیں لگتا ہے کہ ایک 28 سالہ پولیس افسر تم سے پرینک کرے گا؟ وہ بری طرح سے بد مزاحہ تھا. آپ کو تو میری حرکتیں پسند نہیں تھی. تم مجھے پوری کی پوری پسند ہو، مگر پہلے آپ وہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے تھا. اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا. اور اب تو میں اپنے کیس میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں. تمہیں اذلان کے جیل میں جانے کی خوشی میں مٹھائی بھی کھلانی ہے. وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا اذلان کے ساتھ تعلق ہے. اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو دوراب نے محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اسے پہنا دی. تمہیں پتہ ہے مجھے پہلی بار تم سے کب محبت ہوئی تھی؟ کب؟ جب میں نے تمہیں جیل میں لے جانے کی بات کی تھی اور تم نے ڈر کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا. یہ سن کر وہ شرم کے مارے لال ہو گئی تھی. اس دن میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. ہاں میں جانتا ہوں. اور اس کانٹریکٹ کا کیا؟ فکر مت کرو، وہ کانٹریکٹ فیک تھا. یعنی آپ اتنا عرصہ مجھے تنگ کرتے رہے ہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور اب میں آپ سے 1 مہینے تک بات بھی نہیں کروں گی. 2 دنوں میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے. صرف نکاح ہونے دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہارے سارے بل کس کے نکال لوں گا. اس کو معنی خیز انداز میں دیکھ کر مسکراتا ہوا وہ اس کو بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا تھا. وہ اسی سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی اور اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی تھی. اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہ بھی کھل کر مسکرا دیا تھا. وہ لڑکی رینڈملی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اتنی خاص بن جائے گی. اس کی دادی جان اس کی وجہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی. وہ ان کی حویلی کی رونق تھی. اگر وہ چلی جاتی تو سب برباد ہو جاتا. 2 دن بعد دھوم دھام سے ان کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ اس حویلی کی مالکن بن گئی تھی. زندگی کے دن بہت خوبصورتی سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ماہنور کو اپنے ماموں کی بہت یاد آئی. پھر بعد میں ماہنور نے اپنے ماموں جان سے ملنے کی کوشش کی، مگر اس کے ماموں جان اس سے بہت زیادہ بدظن ہو گئے تھے. وہ دل برداشتہ ہو کر حویلی واپس لوٹی تھی، مگر دوراب خان نے اسے سنبھال لیا تھا. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ماموں کو شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے. وہ یہ سنتے ہی بھاگی دوڑی ہاسپٹل چلی گئی تھی. وہاں پہنچی تو اس کے ماموں کی حالت بہت خراب تھی.
اس کی ممانی بھی رو رہی تھی۔ تبھی جب ماہ نور اپنے ماموں کے پاس گئی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماہ نور سے معافی مانگی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی اور بیٹی کی باتوں میں آ گیا تھا، میں نے تم پر بہت بڑا الزام لگایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہے تھے اور ماہ نور سے معافی مانگ رہے تھے۔ ماہ نور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں ماموں جان، آپ بڑے ہیں، آپ نے تو وہی کیا جو آپ نے دیکھا، آپ نے تو اسی بات پر یقین کیا جو آپ کو دکھایا گیا تھا۔ وہ بھی روتے ہوئے اپنے ماموں کا ہاتھ پکڑے ان کی تندرستی کی دعائیں کر رہی تھی۔ چونکہ یہ ہارٹ اٹیک انہیں پہلی دفعہ آیا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور ان کی باتیں بھی سن لی تھی کہ کس طرح انہوں نے ماہ نور کو پھنسایا تھا، اسی لیے انہیں اسی وقت ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ تبھی ماہ نور کی کزن کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب وہ بھی اپنے باپ کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، کیونکہ ایک یہی واحد سہارا تھا ان کے گھر کا، اور پھر باپ تھا۔ ممانی نے بھی ماہ نور سے معافی مانگ لی تھی۔ دوراب بھی ماہ نور کے ساتھ ہی ہاسپٹل گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ لوگ ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب ڈاکٹر سے مل کر ماہ نور کو تسلی ہوئی کہ اس کے ماموں اب کچھ بہتر ہیں اور انہیں صرف 2 دن ہی ہاسپٹل رکھا جائے گا، تبھی وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ 2 دن وہ اپنے ماموں کے پاس ہاسپٹل جاتی رہی تھی۔ اسے اپنے ماموں سے بہت پیار تھا۔ اس سب میں اس کے ماموں کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ یہ سب تو ممانی کا کیا دھرا تھا، اور اب تو ممانی نے بھی معافی مانگ لی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک اس کے ماموں ہاسپٹل میں ہیں وہ ان کے پاس جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ گھر جائیں گے تو وہ ان سے رابطہ بہت کم رکھے گی۔ ہاں، اس کے ماموں کو اجازت ہے کہ وہ جب بھی چاہیں اپنی بھانجی سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، یہ دوراب خان نے اس سے کہا تھا، اور اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دوراب کی کسی بات سے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ دادی بھی بہت خوش تھی کہ انہیں اپنے پوتے کے لیے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، جس نے بہت جلدی گھر کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ دوراب خانزادہ اور ماہ نور کی شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے۔ دونوں کی زندگی سکون، محبت اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ دوراب ایک ذمہ دار شوہر کی طرح ماہ نور کا ہر خیال رکھتا، اور ماہ نور بھی اپنی پوری محبت اور خلوص کے ساتھ دوراب کی زندگی کو آسان اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے اور ماہ نور دادی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ دوراب خان اور ماہ نور کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن ماہ نور نے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے، اور اب تو دوراب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ یہ خبر سن کر دوراب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھ کر آیا اور اپنی دادی کے قدموں میں جا بیٹھا۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے دوراب کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ بچہ ہمارے خاندان کے لیے خوش بختی لے کر آئے گا۔ حویلی میں خوشیاں گونج اٹھی۔ دادی نے دوراب اور ماہ نور کو دعاؤں سے نوازا۔ پورا خاندان بچے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ دوراب نے پہلی بار بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کے دل میں عجیب سا سکون اور اپنائیت کا احساس جاگا۔ ماہ نور دوراب کو خوش دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ اس دن حویلی میں دیگیں پکی، مٹھائیاں تقسیم ہوئی اور ہر طرف مسکراہٹیں بکھر گئی۔ یوں دوراب اور ماہ نور کی زندگی ایک نئی خوشی، ایک نئی ذمہ داری اور ایک نئے سفر کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ان کے درمیان محبت اور بھی گہری ہوگی، اور حویلی میں پھر سے کئی سال بعد پھر وہی پرانی رونق لوٹ آئی۔ ان کی دعا پوری ہوئی تھی، اور یوں کہانی خوشیوں اور محبت کے ساتھ اپنے خوبصورت انجام کو پہنچی۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور بہت کم لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔
آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے ناول اچھے لگتے ہیں؟ آئندہ ناول کس قسم کا ہو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔